ایک استاد کی زندگی کے کتنے زاویے ہوتے ہیں۔ وہ نہ صرف کتاب کا علم بچوں کو سکھانے تک محدود ہوتا ہے، بلکہ ایک مینٹور، ایک دوست، رہنما، موٹیویٹر، کاؤنسلر اور تھراپسٹ بھی ہوتا ہے۔ اسی کردار کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے کی خاطر اس کو مختلف ٹریننگز اور ورکشاپس کے ذریعے سے خود کی ذہن سازی اور لرننگ بھی کرنی ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک ورکشاپ جو علی انسٹیٹیوٹ میں منعقد کی گئی تھی کہ چند جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ میم مشہدی نے استادوں کے کردار کی ذمہ داریوں کو بہت خوبی کے ساتھ اجاگر کیا، اور وہ کون سے ٹولز ہیں جو کہ ایک ٹیچر بچوں کی توجہ کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کر سکتی ہے، اس پہ بھی بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی چند بنیادی آیاتوں کی گہرائی کو پہلی بار بہت بہترین طریقے سے سمجھایا، جو کہ اس ورکشاپ کا مضمون تو نہیں تھا، لیکن میرے خیال سے آپ سب کو بھی یہ سن کر بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ Prophet peace be upon him was a role model for us. کتنے لوگ ہیں جو ان کو فالو، نام ہم سب کا ان کا لے لیتے ہیں۔ لرننگ ہم آپ نے بھی ایگزامپل دے دیا، کتنے لوگ ہیں جو کتاب پڑھی، جس نے قرآن ہی پڑھ لیا ہو تفسیر سے۔ اگر میں آج آپ سے پوچھوں رب زدنی علما، چلے اب یہ نالج انکریز فرما میرے مجھے، اس میں آپ 3-4 assumptions کیا کریں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ رب زدنی علما؟ میری ہیلپ کر، میرا دماغ کھول۔ نہ کہہ ہی نہیں رہے ہم، یہ نہیں کہہ رہے ہم۔ assumptions یہ کر رہے ہیں، یہ بات یاد سے سنیں، یہ 3 لفظ میں نے بھی آپ کو ایک مثال دی ہے، ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ رب زدنی علما، بچپن سے ماں باپ پڑھاتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، جب بچے کا امتحان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں خود کی تسبیح کرو اور جا کے امتحان دے آؤ، پاس ہو جاؤ۔ لیکن ایفرٹ کرنی ہوتی ہے نا۔ رب زدنی علما کے پیچھے 3 assumptions بہت ہیں، میں 3 بتا رہی ہوں۔ اللہ is all knowledgeable. All source of knowledge is with اللہ۔ omnipotent ہے۔ اللہ کی 3 خصوصیات کیا ہیں؟ omnipotent, omniscient, omnipresent. ہر جگہ ہے، ہر طرح کی طاقت پاور اس کے علم میں ہے، اور ہر علم کا جو سورس ہے وہ ہے۔ ایک نمبر 2 کیا ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے ہمارے پاس اس نے علم دے کے بھیجا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اضافہ کر، ہم یہ نہیں کہہ رہے میں علم دے، وہ نہیں ہے، نہیں وہ نہیں ہے۔ جب آپ 8 سال کے 5 سال کے ہم قرآن پڑھتے ہیں، رب زدنی علما پڑھتے ہیں، ہم یہی پڑھتے ہیں۔ جب آپ 80 سال کے ہوتے ہیں تب بھی یہ پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نالج کی کوئی حد نہیں ہے، انلمیٹڈ ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا؟ دوسری بات کرتی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر بندہ پڑھ رہا ہوتا، کوئی چیز گم جائے پڑھ لو، کوئی فوت ہو جائے پڑھ لو، مطلب کیا ہے اس کا؟ From thou we art, to thou shall we return. My father used to say, this means what we are is God's gift to us. What we become is our gift to God. Simple. From thou we art, to thou shall we return. تو یہ جو زندگی ہے یہ ایک پروسیس ہے جو آپ کو اللہ نے بھیجا، وہ God's gift to us. اللہ نے ایک نعمت بھیجا ہے۔ What we become during this lifespan is our gift to God. وہ بندہ جو ہم بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو اور واپس لے کے جاتے ہیں، انتقال ہے نا، that is our gift to God. یہ تو ہم سوچتے ہی نہیں کبھی، ہم تو کہتے ہیں گم گئی چیز، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو، اور جو کوئی فوت ہو گیا اللہ کی مرضی تھی۔ اوکے، now we'll come back to this. یہ میں اس لیے ٹائم کا ذکر ہے، کہاں ہے؟ میریکلز آف قرآن ایک کتاب کسی رشین نے لکھی ہے، اوکے، وہ کتاب پڑھیں، آپ کا اگر دماغ گھوم نہ گیا میرا نام بدل دینا۔ ایک فلسطینی اور ایک رشین، ان دونوں نے کتاب، oh my, it is amazing. اس سے پہلے ضروری نہیں ہے قرآن بھی پڑھنا، سب نے پڑھا ہوا ہے، ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھائے نا۔
समझना किसका काम है? आपको अरबी पढ़ाना या उर्दू पढ़ाना टीचर का मकसद था, किताब की डेप्थ में जाना आपका अपना काम See, है। that is what I'm talking about. हमारी तो है लेकिन हम बच्चों मज़ीद तालीमी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए ज़ौक़ परवाज़। शुक्रिया।